السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا میں چاہ رہی تھی کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، کیا سیکھا آپ نے، تو تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کو بتا دیں کہ پتہ ہو کہ آپ نے مطلب دینی تعلیم کے حوالے سے کیا سیکھا. کوئی واقعہ بھی شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بچپن میں قرآن پاک کو جیلم میں حفظ کیا. دارالحدیث مدرسہ تھا چوک اہل حدیث میں، اچھا اس میں ماشاء میں نے حفظ کیا. ہمارا گاؤں تقریباً 2 میل 3 میل کے فاصلے پہ تھا. میرا دل نہیں چاہتا تھا، شروع میں دل لگتا نہیں تھا، تو والدین نے سختی کی اور کہا کہ ضرور جاؤ پڑھو جا. اس وقت یہ سوچتے تھے والدین سختی کرتے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن بعد میں اس چیز کا خیال آیا کہ وہ سختی اچھی تھی. میں نے والدہ کو کہا بھی کہ آپ نے جو سختی کی اس کا آج نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے دین کی دولت سے سرفراز کیا. تو حفظ میں نے جیلم میں کیا. پھر اس کے بعد ہمارا جیلم میں کوئی پراپر مدرسہ اس وقت نہیں تھا. یہ تقریباً کوئی 76 کی بات ہے، 76 میں، اچھا ماشاء 1976 میں، یعنی اللہ. 1975-76 میں تقریباً 74 سے لے کر 75-76 جو 2-3 سال جو تھے اس میں نے جیل میں حفظ کیا. ہمارے استاد تھے اللہ غری کی رحمت کرے حافظ ایوب صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے ہیں. قاری سیف اللہ صاحب حافظ آباد والے، وہ بھی فوت ہو گئے. قاری عبدالسلام صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں میں پیچھے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، گجرات میں ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ جیل میں آئے بھی تھے. ہو سکتا ہے وہ اب زندہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. تو یہ 3 استاد میرے حفظ کے تھے. اور بھی تھے جو کچھ دن کے استاد تھے، لیکن یہ ان لوگوں سے میں نے زیادہ حفظ کیا. ہمارے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے حافظ عتیق الرحمان، وہ بھی اس طرح وہ پڑھتے رہے، مجھ سے وہ سینئر تھے، تو انہوں نے پہلے حفظ کیا، میں نے بعد میں پھر کیا. تو انہیں بھی بہت اچھا قرآن پاک یاد تھا. تو صرف یہ ہے کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکے. مجھے شوق تھا، میں نے ابو کو کہا کہ میں اب گجرانوالہ جاؤں گا پڑھنے کے لیے. پہلے تو جیل میں ہی دل نہیں لگتا تھا، اب شوق پیدا ہوا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے گجرانوالہ جانے تو ٹھیک ہے. پھر میں نے اللہ کے فضل سے ہم 4 ساتھی گئے گجرانوالہ پڑھنے کے لیے. پہلے فیصل آباد گئے، ماموں کالج گئے، وہاں کانفرنس تھی وہ سنی. سوچا فیصل آباد میں اگر داخل ہوا جائے تو پھر کیسا ہے. 1-2 مدرسوں کا وزٹ کیا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا کہ پھر ہم 4 ساتھی جامعہ محمدیہ گجرانوالہ آ گئے. اس میں عباد الرحمان ہیں، حافظ عارف ہیں، اور ایک ہے احتشام الحق ہیں. تو احتشام الحق صاحب تو پہلے سال ہی واپس آ گئے، ان کا دل نہیں لگا. حافظ عارف صاحب 4تھے سال میں واپس ہو گئے. اچھا انہوں نے کہا جی میں حفظ کروں گا. نہ حفظ پورا ہوا نہ کتابیں پوری ہوئی. تو عباد الرحمان وہ 5ویں سال میں واپس آ گئے. تو میں نے یہ ٹھان لی کہ میں نے پورا جو ہے دین کا علم حاصل کرنا ہے. تو میں نے 8 سال وہاں پہ ہمارے بہت ہی اچھے، بڑے ہی پیارے، بڑے ہی مشفق استاد مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. حافظ عبدالمنان صاحب محدث نور پوری، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. حافظ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. پچھلے سال 2022 میں گیا تھا، انہیں مل کے آیا، اور بس اگر نہ ملتے تو مجھے ہو سکتا ہے ساری زندگی افسوس رہتا. وہ آخری ملاقات ثابت ہوئی. اس کے بعد جیسے میں یہاں پہنچا تو پتہ چلا جی حضرت صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. اس طرح حافظ رفیق صاحب تھے سلفی رحمہ اللہ، مولانا منظور صاحب ہمارے استاد تھے، مولانا جمعہ خان تھے، دیوبندی استاد تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو یہ سارے استاد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تقریباً جو نامور استاد تھے.
اب بھی میں مدرسہ میں جاتا ہوں اور جاؤں گا بھی انشاءاللہ. جب بھی میں گیا پھر مدرسے کا چکر لگاتا ہوں. اور میری کوشش ہوتی ہے، میرے ایک بھتیجے ہیں نفیس الرحمان، انہیں میں نے 2013 میں داخل کروایا، تو وہ بھی ماشاءاللہ پورا کورس کر کے 7 سال میں 2020 میں وہ فارغ ہو کر آ چکے ہیں کوٹلہ میں. وہ اپنا اور بھی کوئی آگے کورس وغیرہ کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ پورا انہوں نے پڑھا ہے، اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے، اور بڑا وہ اچھا ان کے لیے علم ثابت ہوا، اور ہمیں بھی خوشی ہے. دل یہی چاہتا ہے، ہم نے اب بھی اعلان بھی کیا ہوا گاؤں میں، اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے مدرسے میں تو ہم اس کا پورا جو ہے خرچہ دیں گے، اس کے والدین کو وہ خرچہ ملے گا اور اس کی پوری خدمت ہوگی. اس کو انکریج کیا جائے گا کہ وہ دین کا علم پڑھے. اس کے ساتھ اگر کوئی دنیاوی علم ہی پڑھتا ہے تو ہم اس کا بھی خرچ اٹھانے کو تیار ہیں، تاکہ کوئی بچہ یہ نہ کہے جی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین کو اتنی توفیق نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے KWO سے یہ اعلان کیا ہے. KWO کی ذمہ داری ہے مجھ پہ، میں اس کا چیئرمین بھی ہوں. KWO کوٹلہ ویلفیئر آرگنائزیشن، اس کا میں چیئرمین بھی ہوں. تو یہ چھوٹی سی جو ہے NGOز ہم نے بنائی ہے رفاع عامہ کے لیے. کوئی بچی جس کو فارغ کرنا ہو، والدین کے لیے وہ بوجھ ہو یا اس کی شادی کرنی ہو تو اس پہ ہم تعاون کرتے ہیں. بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، اب بھی مدارس میں کچھ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ہمارے گاؤں کے، ان کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں. جو وہاں کی مساجد ہیں ان کے علماء کو تنخواہیں دے رہے ہیں یہاں سے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور آپ کی دعاؤں سے. تو بس اصل یہی پیغام ہے کہ آج کے اس دور میں خصوصیت سے اس دین کو کہ جو خالص دین ہے، جس طرح اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ کے لیے خالص دین ہے، اس خالص دین کو سمجھا جائے وہ کیا ہے، اور اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے. جس طرح آج ابو جی خالص چیزوں کی ویلیو ہے نا، ہر چیزوں کی ویلیو، ہم کہتے ہیں خالص کھانے کی چیزیں خالص کھانے ہوں، خالص دیسی گھی ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. جی پہلے ڈاکٹر یہ کہتے تھے بٹر جو ہے اچھا نہیں ہے، جی اب کہتے ہیں جی بٹر ٹھیک ہے. تو خالص چیز کی طرف لوگ پھر اسے لوٹ آئے. بالکل. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی خالص اللہ کو چیزیں خالص دین کی ضرورت ہے. بالکل کوئی عمل جو اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. دین پڑھا جائے خالص دین کو، اور پھر خالص اللہ کی رضا کے لیے آگے اس کو پہنچایا جائے. یہ اصل ڈیوٹی ایک مسلمان کی، ایک مومن کی. اگر وہ اس چیز کو اپناتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا اللہ کے ہاں جو مقام ہوگا وہ تو پھر وہ پتہ چلے گا. انشاءاللہ. تو یہی اصل ہے. جی آپ نے حفظ کا بتایا، تو اس کے بعد آپ نے جامعہ میں کیا پڑھا 8 سال؟ 8 سال میں مختلف کورس ہوتے ہیں ہمارے. اچھا شروع میں ہمیں صرف ناب پڑھائی جاتی ہے. اچھا. صرف ناب یہ سنٹینس ہیں عربی کے، اور انہیں گرامر بھی کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ تفسیر ہے، حدیث ہے، وہ آگے 7 سال شروع ہوتی ہے. پھر علم معانی ہے، علم بیان ہے، علم بدیع ہے، یہ اس کی کتاب تلخیص المفتاح ہے. مثلا منطق ہے، منطق کی کتابیں شرح تہذیب، سلم العلوم ہے، اور دیگر کتابیں یہ بھی میں نے پڑھی. منطق کی، فلسفے کی، میبزی ہے، ہدایت الحکمت ہے، اس طرح فلسفے کی کتابیں بھی پڑھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا. پوری جو ہے 8 سال کورس کی، اب 7 سال کا ہو گیا ہے کورس. جیسے جیسے وقت جو ہے گزر رہا ہے، تو 8 سال ایک جگہ پہ انہی استادوں سے پڑھنے کا موقع ملا. تو آج بھی میں اسی بات پہ قائم ہوں. اور یہ چھوٹی سی زندگی جب میں یہاں 2000 میں آیا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مسجد کے ساتھ ہی رہنا ہے. میں نے کئی ساتھی ہیں اس طرح سوچتے ہیں کہ جیسے سٹے ہو جائے تو چھوڑو جی مسجد کو، کیا کرنا ہے ان کو، مسجد کی زندگی کوئی، ان لوگوں کو اس طرح علماء کی قدر ہی نہیں ہے. لیکن میں نے تو یہ سوچ لیا کہ جتنی زندگی ہے وہ مسجد کے ساتھ ہی گزار دینی ہے. اللہ مالک ہے، روزی کا ذمہ اس نے لیا ہے، وہ دے رہا ہے.
تو بچوں کو بھی یہی کہا ہے، اپنے بیٹے سعید کو، وہ بھی ایک مسجد میں امام ہے، اس کو بھی یہی کہا کہ بیٹا روزی کا ذمہ یہ نمازیوں کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے. بے شک. تو جو روزی آپ کی لکھی ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے، تو جو آپ خدمت کرو گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو ہم نے یہ چیزیں، دین کا جو علم ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنایا ہے. کوئی منفعت، کوئی جو ہے لالچ اللہ نے دل میں رکھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی کیا ہے. ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی، اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ زیادہ زندگی گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی. تو اس میں بھی یہی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی ایمان پر قائم رکھے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت. شیخ بن باز کی وہ 3 دعائیں بار بار یاد آتی ہیں. شیخ صاحب کہا کرتے کہ 3 دعائیں یاد کر لو. پہلی دعا اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، یا اللہ جو خاتمہ بالایمان ہے وہ ہمیں اس کی توفیق دے. پھر دوسری دعا کرتے اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، یا اللہ توبہ جو خالص توبہ ہے اس کی توفیق دے موت سے پہلے. تیسری دعا وہ مانگتے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. تو یہ 3 دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی یہی اللہ سے دعا ہے. رات کو بھی اٹھیں تو یہی دعا مانگتے ہیں، دن کو بھی یہی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ پتہ نہیں انسان کی زندگی کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ وقت گزر گیا، تھوڑا رہ گیا. اس امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال تک ہیں، تو میری عمر اب 60 سے اوپر جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ عمر گزر گئی، تھوڑی رہ گئی. اور وہ حضور پاک کا فرمان یاد آتا ہے کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ وحسن عملہ، کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کی لمبی عمر ہو اور اچھے عمل ہو. اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو. تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کی توفیق دے اور خاتمہ بالایمان کر دے. اور بس یہی آرزو ہے. اور میں ستمبر میں عمرے پہ گیا تھا، وہاں بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ شہادت کی موت دے اور قبر مدینے میں دے. اب اللہ کو کیا منظور ہے، ہم ہر روز اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وہاں اگر قبر دے دے تو اور کیا چاہیے. تو یہ بھی ایک مومن کی ایک دعا ہے، اور حضرت عمر کی اس دعا سے ہم استفادہ کر رہے ہیں کہ جو مدینے میں رہ کر دعا کرتے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. تو صحابہ حیران ہوتے ہیں، دیکھو عمر کیسے دعا کرتا ہے. اگر شہادت مدینے میں ہے تو قبر مدینے میں نہیں ہے، کیونکہ شہادت جنگ میں ہے. تو جنگ میں اگر شہادت ہوئی تو قبر مدینے میں نہیں ہوگی. تو اگر مدینے میں موت آئی تو شہادت کی موت نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے دونوں چیزوں کو پورا کیا. ان کی اس دعا کو کیسے قبول کیا کہ اللہ نے شہادت کی موت بھی دی اور قبر بھی مدینے میں دی. تو یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو اب جی آپ نے اس مسجد میں کتنی دیر امامت کروائی؟ میں 20 سال سے ادھر ہوں، یہ 21واں سال ہے میرا. ابھی مجھے گھٹنوں کا پرابلم ہے، تو باقی ساتھی جو ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. تو ابھی آپ ریٹائرڈ ہو گئے؟ جی دین کی خدمت کے لیے اب بھی ہم کو شان. ہفتہ اتوار کو ہمارا درس ہوتا ہے فجر کے بعد. ایک جمعہ بھی اب مل گیا ہے، کہہ رہے ایک جمعہ بھی آپ مہینے میں ایک جمعہ رکھ لیں. تو یہ سارا یہ والنٹیئرلی ہو رہا ہے. تو اس میں ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول و منظور فرمائے، اور جو زندگی رہ گئی ہے وہ دین کے ساتھ ہی اٹیچ رکھے اور خاتمہ بالایمان کر دیں. بس یہی خواہش ہے، اور کوئی لمبی چوڑی خواہشات ہے ہی نہیں. انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ 2 چیزیں، ایک تو انسان جو ہے اپنی عمر کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے انسان ہمیشہ بےتاب رہتا ہے کہ اس کی عمر جتنی بھی ہو جائے تو ایسی خواہشات سے بچنا ہی چاہیے کہ وہ خواہشیں کہ جو پوری نہ ہوں ان کے لیے آگے بندہ دوڑ دھوپ کرے یا آگے سے تمنائیں بھی کرے
تو ان کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مختصر سی زندگی دی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں ہم نے اپنے بچوں کو دین کی طرف ہی راغب کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی بچیاں بھی دین کی طرف راغب ہیں، اور ہم اس بات میں خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، تو ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر ہماری بیٹیاں دین کا علم سیکھ رہی ہیں، لوگوں کو سکھا رہی ہیں، بیٹی علیمہ ہے، رئیسہ ہے، بریرہ ہے، رافعہ ہے، اس طرح بیٹے ہیں، آپ سعید ہے، جمیل ہے، عقیل ہے، ان سب کو دین کی طرف لگایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے کاموں میں اپنی زندگی مصروف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہی ایک دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بچیوں کو نیک کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔